والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ تمام احباب محبت سے، شوق سے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم سب آج جمعۃ المبارک کی اس اجتماع میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور غلامی نصیب رکھے۔ جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں آج قرآن حکیم کی ایک عظیم سورت کے حوالے سے چند گزارشات پیش کی جائیں گی۔ یہ وہ سورت ہے جس کو جو مسلمانوں کے دلوں کے بڑی قریب ہے، اور یہ وہ سورت ہے کہ جسے کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے، جسے ہم سورہ یاسین کہتے ہیں۔ اور یہ مکہ مکرمہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب مسلمانوں کے اوپر بڑا کڑا وقت تھا اور دشمنان اسلام کی طرف سے شدید حملے تھے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عناد مخاصمت اپنے عروج پہ تھی۔ تو اس وقت سورہ یاسین اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عطا فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم سورت کی جو شان بیان فرمائی وہ 3 احادیث کی روشنی میں ہے۔ سنن ترمذی میں ارشاد ہے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین۔ فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، یعنی اسے قرآن کا دل جو ہے وہ کہا گیا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل اور سنن نسائی میں امام نسائی نے روایت کیا کہ لا یقرأها رجل یرید اللہ والدار الآخرہ الا غفر اللہ لہ۔ فرمایا جب بھی اسے کوئی ایسا بندہ پڑھتا ہے جو اللہ کی رضا چاہتا ہے اور آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے، یعنی اس مقصد سے پڑھے کہ میرا رب راضی ہو جائے اور میری آخرت سنور جائے، تو جب کوئی اس نیت سے اخلاص کے ساتھ سورہ یاسین پڑھتا ہے غفر اللہ لہو، تو اللہ تعالیٰ اس سورت کے پڑھنے کی وجہ سے اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے، اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں اسی بات کو ایک اضافے کے ساتھ بیان کیا۔ فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ اقرؤوها علی موتاکم، تو فرمایا کہ جب تم میں سے تمہارے کوئی لوگ مر جائیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اس دنیا سے پردہ کر جائیں، تو بالخصوص ان کے اوپر سورہ یاسین پڑھا کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندوں کے لیے بھی اس کی افادیت بیان فرمائی اور مرنے کے بعد بھی اس کی افادیت کا خاص طور پہ ذکر کیا۔ تو یہ ایسی صورت ہے جو زندہ افراد کو نئی زندگی عطا کرتی ہے اور مرنے والوں کی قبر کو اللہ اور اس کے رسول کے نور سے روشن کرتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو یاد کرواتے رہنا چاہیے کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو خصوصیت کے ساتھ سورہ یاسین کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بہت سارے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ اس سورت کے ناموں میں سے بہت سے نام ہیں جن میں ایک نام ہے قلب القرآن،
کہ اس سورت کو قرآن کا دل کہا گیا۔ ایک نام حضور نے اس کا ارشاد فرمایا المعممہ، کہ اس کو المعممہ کہا گیا، اور عممہ یعمم تعمیما، اس کا مطلب ہوتا ہے عام کرنا۔ تو معنی یہ ہے کہ یہ وہ سورت ہے جو خیر اور برکت کو تمام مسلمانوں میں عام کرنے والی ہے، پھیلانے والی ہے، یعنی جہاں یہ پڑھی جائے وہاں برکتیں عام ہو جاتی ہیں، خیر عام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس کا ایک نام یہ ذکر کیا گیا الدافعہ، کہ یہ شر اور مصائب کو بھگانے والی سورت۔ جب کوئی مصیبت میں ہو، تکلیف میں ہو، اسے کوئی خوف ہو تو وہ اس کی تلاوت کرے تو دکھ اور درد سے چھٹکارا نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور نام جو اس سورہ پاک کا ذکر کیا گیا الکافیہ، القاضیہ، کہ ایسی سورت جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرنے والی ہے۔ اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا سورہ یاسین لما قرئ علی، کہ جس نیت سے یہ سورت پڑھی جائے اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کی وہ نیت پوری فرما دیتا ہے۔ تو یہ ساری اس کی برکات کے اندر احادیث وارد ہوئی ہیں۔ اور اس کا آغاز یاسین سے کیا، یاسین حروف مقطعات میں سے ہے، اور حضرت سیدنا ابو بکر الوراق رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یاسین مخفف ہے یا اور سین کا، اور اصل میں یہ یوں ہے یا سید البشر، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کیا کہ اے میرے وہ حبیب جس کو ساری انسانیت کا سردار بنا کے بھیجا گیا، یا سید البشر، اس کا مخفف بن گیا یاسین والقرآن الحکیم۔ اور ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ یہاں یاسین کا مطلب ہے انسان، اور یہاں انسان کامل مراد ہیں، کہ انسان کامل کو خطاب کیا جا رہا ہے، اور انسان کامل ہمارے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو دونوں اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہی حروف مقطعات کا معنی بہتر جانتا ہے، لیکن جنہیں اللہ نے علم عطا فرمایا اور جنہیں اللہ نے روحانیت کا فیض عطا فرمایا تو ان مفسرین نے اس کا معنی یہ کیا کہ ساری بشریت و نورانیت کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا۔ اور حضرت علامہ آلوسی نے یہاں بڑا پیارا جملہ لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ حضور کا ارشاد ہے، سارے مل کے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کا ارشاد ہے انما انا قاسم واللہ یؤتی، کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے خزانے دیتا ہے اور میں اللہ کے خزانوں کو تقسیم کرتا ہوں۔ تو یہ جملہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں پس پوری کائنات میں حضور کا وہ مقام ہے جو بدن میں دل کا مقام ہوتا ہے، کہ بدن میں دل نہ ہو تو بدن کا کوئی معنی نہیں ہے، اور کائنات میں رسول اللہ نہ ہو تو کائنات کا کوئی معنی نہیں ہے۔ حضور مرکز کائنات ہیں، حضور قلب کائنات ہیں۔ تو پھر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کیا تو یہ اس میں مطابقت ہے کہ یاسین قرآن کا دل ہے اور میرے اور آپ کے پیارے کا دل ہیں، تو لہٰذا ارشاد فرمایا یاسین اے وہ ہستی کہ جو پوری کائنات کے لیے قلب بنا کے جنہیں بھیجا گیا۔ دل کیا کرتا ہے؟ دل کا بدن میں کیا مقام ہوتا ہے؟ آپ ڈاکٹر سے پوچھیں، آپ علم طب کے ماہرین سے پوچھیں تو وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ دل آکسیجن کو وصول کرتا ہے۔ وہ عربی میں کہتے ہیں یتغذا ثم یغذی، کہ پہلے خود غذا حاصل کرتا ہے اور پھر پورے بدن کو غذا فراہم کرتا ہے، خون پمپ کرتا ہے۔ بدن کے ہر حصے کی زندگی دل کی زندگی کے مرہون منت ہے۔ دل زندہ ہو تو بدن زندہ ہوتا ہے، دل مردہ ہو جائے تو بدن مردہ ہو جاتا ہے۔ تو دل پہلے غذا حاصل کرتا ہے آکسیجن سے تاکہ خود توانا رہے، اور پھر پورے بدن کو توانائی فراہم کرتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ کیونکہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے تو جب اس سورت کو احساس کے ساتھ پڑھا جائے، اور احساس سے پڑھنے کا معنی ہے بے شعوری میں نہیں، بے دہانی میں نہیں، بلکہ پورے احساس کے ساتھ جب سورہ یاسین کو پڑھا جائے تو اس کو پڑھنے سے اللہ کے وجود کا احساس نصیب ہوتا ہے، اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اللہ کا قرب عطا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے بزرگان دین کا یہ معمول تھا
کہ وہ ہر روز اپنے دن کا آغاز سورہ یاسین کی تلاوت سے کیا کرتے، اور کوئی دن ایسا نہ ہوتا کہ جس میں سورہ یاسین نہ پڑھی جاتی۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں بھی یہ وظیفہ اپنی زندگی میں عطا فرمائے، اور ہم سب سورہ یاسین سے ایسے ہی محبت کریں۔ فرماتے ہیں اقرا سورۃ الیاسین لیبقى القلب حیا ونابضا، کہ اے بندے تو سورہ یاسین پڑھ تاکہ تیرا دل دھڑکتا رہے، تیری نبض چلتی رہے، تجھے ایمان کی قوت ملتی رہے، اور اللہ تعالیٰ تیرے دل کو توانائی فراہم کرے۔ تو یہ وہ صورت ہے جو قلب قرآن ہے، اور اس کو پڑھنے سے انسان کے دل کو ایک نئی قوت اور توانائی نصیب ہوتی۔ حضرات محترم مزید آگے بڑھیں تو سورہ یاسین کیونکہ قلب قرآن ہے اور دل کو توانا کرتا ہے، تو اس صورت میں 3 پیغامات انسان کو دیے گئے ہیں۔ وہ 3 پیغامات ہمیں یاد رکھنے چاہیے جو سورہ یاسین میں مذکور ہیں۔ پہلا پیغام سورہ یاسین کا یہ ہے افعل فعل الخیر، کہ اے مجھے پڑھنے والے میرا پہلا پیغام یہ ہے کہ خیر اور بھلائی کے کام کر، ایسے کام کر جو خیر کے ہوں، جو بھلائی کے ہوں، تاکہ تیرے اثرات باقی دنیا کے اندر موجود رہیں، تو خیر کے کام کر۔ دوسرا پیغام سورہ یاسین کا یہ ہے خذ بأید الناس الی اللہ، کہ صرف خود بھلائی نہ کر بلکہ لوگوں کا دامن پکڑ کے انہیں بھی سیدھے راستے کی طرف لے کے آ، لوگوں کو حق کی دعوت دے اور حق کے پیغام کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، تشریف رکھیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ نہ صرف خود تو خیر کے کام کر بلکہ لوگوں کے ہاتھ اور دامن پکڑ کے انہیں بھی بھلائی کے راستے پہ لے آ۔ یہ سورہ یاسین کا دوسرا پیغام ہے۔ اور سورہ یاسین کا تیسرا اور مرکزی پیغام یہ ہے کہ اے بندے اللہ کی عظمت اور اس کی تخلیق کائنات میں غور و فکر کر، اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کر۔ تو یہ 3 مرکزی پیغامات ہیں جو سورہ یاسین پڑھنے والے کو عطا فرماتی ہے کہ خیر کے کام کرو، لوگوں کو بھلائی کے راستے کی طرف لے کے آؤ، اور اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر کرو۔ جب ہم سورہ یاسین کے ابتدائی حصے کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں زندہ اور مردہ دل لوگوں کے درمیان فرق بیان کیا گیا کہ زندہ دل لوگ کون ہیں، مردہ دل لوگ کون ہیں، دل کیسے زندہ ہوتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا جو مردہ دل لوگ ہیں پہلے ان کا ذکر کیا، انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون۔ فرمایا وہ جو مردہ دل لوگ ہیں، جو ہمارے ذکر سے غافل ہیں، جنہوں نے ہماری یاد سے آنکھیں بند کر لی ہیں، منہ پھیر لیا ہے، ہم ان کی گردن کے اندر کڑے ڈال دیں گے حتیٰ کہ وہ نیچے دیکھ بھی نہیں سکیں گے اور حرکت بھی نہیں کر سکیں گے، یعنی ان کو باندھ دیا جائے گا۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم ان کے آگے اور پیچھے دیوار اور سد قائم کر دیں گے جو ان کی نگاہوں پہ چھا جائے گی، اور انہیں پھر کچھ نظر نہیں آئے گا، وہ اندھیرے اور تاریکی میں چلے جائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مردہ دل لوگ ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اے میرے حبیب یہ مردہ دل ہو چکے ہیں، اب چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا ان کو نہ ڈرائیں برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے دل پہ مہر لگ چکی ہے۔ تو پہلے مردہ دل لوگوں کا ذکر کیا اور پھر ارشاد فرمایا کہ انما تنذرو، اے میرے حبیب آپ اس کو ڈرائیں گے اور اس کے دل پہ آپ کا پیغام اثر کرے گا من اتبع الذکر، جس نے قرآن کی پیروی کی، وخشی الرحمن بالغیب، اور غیب کے اندر بھی رحمان کا ڈر اختیار کیا اور خلوت اور جلوت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا، فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، اسے آپ مغفرت کی خوشخبری دے دیں، اسے بہترین اجر کی خوشخبری دے دیں۔ تو یہ زندہ اور مردہ دل لوگوں کا فرق بیان کرنے کے بعد پھر ایک محوری آیت ذکر کی۔ قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ 5-10 آیات میں کوئی قصہ بیان کرنے کے بعد، کوئی مضمون بیان کرنے کے بعد قرآن ایک ایسی آیت لے کے آتا ہے جو اس پورے مضمون کا خلاصہ ہوتی ہے۔ جیسے آج کل انگلش زبان میں کہتے ہیں کہ یہ ساری لائنیں مفید ہیں لیکن لائن نمبر 8 کو بولڈ کر دو،
اس کو ذرا واضح کر دو. تو یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ قرآن 8-10 آیات کے بعد ایک آیت کو بولڈ کر کے واضح کر کے اس میں پورے جو پیغام ہے اس کا خلاصہ عطا فرما دیتا ہے. تو پہلے زندہ اور مردہ دلوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر وہ محوری اور مرکزی آیت عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. فرمایا یہ نہ سمجھو کہ ہم کچھ لکھ نہیں رہے، جب ہم مردوں کو زندہ کریں گے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم وہ بھی لکھیں گے جو اس نے آگے بھیجا، یعنی جو عمل اس نے آخرت کے لیے کیا، اور وہ بھی لکھیں گے جو آثار اس نے اپنے پیچھے چھوڑے. اس کے بھیجے جانے والے عمل کو بھی ہم نے لکھا، اور جو اثرات وہ اپنے پیچھے لوگوں میں چھوڑ کے جا رہا ہے ہم اس اثرات کو بھی دیکھیں گے کہ کیا یہ بے اثر چلا گیا، اس نے کوئی فٹ سٹیپ نہیں چھوڑے، اس نے اپنے نقش قدم کے نشان نہیں چھوڑے، اس نے ہدایت کے لیے کوئی اثر نہیں چھوڑا، جیسے آیا تھا ویسے چلا گیا. ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے گیا ہے. جو اپنے پیچھے جیسا اثر چھوڑ کے جائے گا ہم اس کے اس اثر کو بھی محفوظ کریں گے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کو ہم نے لوح محفوظ میں ثبت کر دیا ہے. اس کی تفسیر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جو پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے اس کے اثرات سے اس کا بایو ڈاٹا مرتب ہوتا ہے. اس نے کیسی زندگی گزاری. آپ حضور ضیاء الامت کی مثال لے لیں کہ وہ آئے لیکن آثار کے بغیر نہیں گئے. آج وہ اپنی مرکز انور میں آرام فرما ہے تو ان کے آثار 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں. کہیں ضیاء القرآن ہے، کہیں ضیاء النبی ہے، کہیں سنت خیر الانام ہے، کہیں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ ہے، کہیں دارالعلوم کی برانچز ہیں، اور کہیں علماء ہیں جو اس فکر کو آگے بیان کر رہے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے ہم ان کی وہ عبادت بھی لکھتے ہیں جو انہوں نے ہمارے پاس بھجوائی ہے، اور ہم ان کے وہ اثرات بھی لکھتے ہیں جو پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں، اور پھر ہم اس بندے کی مقام اور مرتبے کا اندازہ اور اس کے مطابق اسے اجر عطا فرماتے ہیں. اس کی شرح میں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء القرآن میں 2 احادیث لکھی کہ بنو سلمہ نامی ایک قبیلہ تھا جو مدینہ پاک سے باہر ان کا ڈیرا تھا، اور جہاں آج مسجد قبلتین ہے اس کے قریب کہیں ان کا گھر بنتا تھا. اور مسجد قبلتین اس وقت مدینہ کی مین آبادی سے باہر تھی، تو وہاں پر وہ رہتا تھا، اس کا ڈیرا تھا. اور رات کے وقت اس کو مسجد نبوی کی اذان کی آواز نہیں آتی تھی، جس سے وہ وحشت محسوس کرتے کہ حضور کی مسجد کی اذان کی آواز ہم تک نہیں پہنچتی، ہمارے کان ترس جاتے ہیں. پھر جب وہ اندھیرے میں نماز پڑھنے کے لیے نکلتے انہیں آدھا گھنٹہ 45 منٹ 1 گھنٹہ لگ جاتا، پھر واپس آتے بڑی دقت ہوتی. رات کے وقت روشنی کا بندوبست نہ ہوتا، کئی دفعہ ڈر محسوس ہوتا. تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم مسجد نبوی کے پاس ایک جگہ مل رہی ہے وہ خریدتے ہیں، پھر وہاں اپنا گھر بناتے ہیں، پھر پورا خاندان وہاں شفٹ کرتے ہیں تاکہ حضرت بلال حبشی جب آذان بلند کریں تو ہمارے گھر میں آذان کی آواز بھی آئے اور فوری طور پہ ہم مسجد میں پہنچ جائیں. جب میرے کریم آقا کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اس ارادے کا پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور فرمایا اے بنو سلمہ، تم میری مسجد کے قریب گھر لے رہے ہو، اپنا ڈیرا چھوڑ رہے ہو، کیا یہ درست ہے؟ انہوں نے سارا مدعا عرض کیا کہ ہم اس نیت سے آ رہے ہیں. تو حضور نے کیا جملہ فرمایا، یا بنی سلمہ دیارکم دیارکم تکتب آثارکم. فرمایا اے بنو سلمہ اپنی جگہ پہ ڈٹے رہو، جہاں موجود ہو وہیں رہو. تمہیں نہیں پتا جب تم وہاں سے نکلتے ہو میری مسجد کی طرف آتے ہو تمہارے ہر قدم کے نشان کو بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرما رہا ہے، تمہارا آنا بھی لکھا جا رہا ہے، تمہارا جانا بھی لکھا جا رہا ہے، تمہارے درجے بلند کیے جا رہے ہیں. پھر حضور نے یہ والی آیت پڑھی انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم. تو حضرات محترم یہ وہ آثار ہیں جن کو محفوظ کیا جاتا ہے. اسی طرح سورہ یاسین کے اندر جو ایک اور واقعہ بیان کیا گیا ہے
وہ واقعہ جو ہے وہ اس کو ذکر کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ وہ واقعہ جو ہے وہ اہل القریہ کے نام سے ایسی بستی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ حضور ضیاء الامت فرماتے ہیں یہ انطاکیہ نام کی بستی تھی جو آج بھی رومن امپائر کے اندر موجود ہے۔ تو اس کے بارے میں ذکر کیا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنا ایک نبی بھیجا، پھر دوسرا بھیجا، پھر تیسرا نبی بھیجا۔ فرمایا کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابُ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ پہلے دو نبی بھیجے، انہوں نے جھٹلا دیا، پھر تیسرا نبی بھیجا، اس کو بھی قتل کرنے کے درپے ہو گئے، اور وہ ساری بستی محروم لوگوں کی، مظلوم لوگوں، ظلم کرنے والے لوگوں کی بستی تھی جو انبیاء پہ ظلم و ستم کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے ان انبیاء کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى، تو دور سے ایک بندہ چلا، اس کا نام بھی اللہ نے ذکر نہیں کیا، فرمایا رجل، اور مفسرین نے اسے مومن یاسین یعنی سورہ یاسین کے مومن کا نام دیا ہے۔ وہ چلا جس کو کوئی جانتا نہیں تھا، جس کی کوئی پہچان نہیں تھی، ان بستی والوں کے پاس آیا اور انہیں کہنے لگا اتبعوا المرسلین، ان نبیوں کی پیروی کرو، ان کے ساتھ ظلم نہ کرو، یہ تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتے، یہ تمہیں حق کا پیغام دیتے ہیں، تم انہیں مارنا چاہتے ہو، تم انہیں تکلیف دینا چاہتے ہو، ان کا قصور کیا ہے؟ تو سورہ یاسین میں پورا ایک صفحہ اللہ تعالیٰ نے مومن یاسین کا ذکر کیا، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ مجھے کیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت نہ کروں جبکہ اسی کی طرف ہم سب نے لوٹایا جانا ہے۔ وہ ساری اللہ نے اس کی باتوں کو بھی ذکر کر دیا، وہ ایسے واز کرتا تھا، وہ ایسے نصیحت کرتا تھا، وہ ان کے تک حق کا ابلاغ کرتا تھا۔ تو پھر مفسرین کرام نے لکھا کہ جہاں مرسلین کا نام محفوظ ہو گیا، وہاں وہ بندہ جو مستور الحال تھا، جسے کوئی جانتا نہیں تھا لیکن اس نے حق بات کی، اللہ تعالیٰ نے پورا ایک رکوع اس کے نام ڈیڈیکیٹ کر دیا اور اس کے ذکر کو سورہ یاسین میں محفوظ کر دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ حق بات کرنے والے کو بھی اجر ملتا ہے اور حق بات شیئر کرنے والے کو بھی اجر ملتا ہے۔ جو حق بات آگے پہنچائے، جو کسی مبلغ کی بات کو آگے پہنچانے میں کردار ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ پھر کیا ہوا کہ وہ ظالم تو ظلم پہ آمادہ تھے، انہوں نے پہلے اس کی باتیں سنی، پھر اسے پکڑ کے باندھا، پھر پتھر مار کے اسے سنگسار کیا، اسے شہید کر دیا۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، تو اسے کہا گیا تو بڑی حق بات کر کے آیا، شہید ہو گیا، اب تو میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو جب اس نے جنت کی بہاریں دیکھی، جب جنت میں بہتے ہوئے چشمے دیکھے، تو کہنے لگا ہائے کاش میری قوم جان لیتی کہ اللہ تعالیٰ نے کون سے انعامات رکھے ہوئے تھے۔ یعنی اس وقت بھی وہ اخلاص کی بات کر رہا تھا اور اپنی قوم کے لیے حق بات کی تلقین کر رہا تھا۔ تو یہ وہ مضامین ہیں سورہ یاسین کے کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کو قرآن کا دل قرار دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ یاسین کو اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دل کو زندہ کر دیتا ہے اور اس کو اللہ کے قرب کا احساس نصیب ہوتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور پورا قرآن اور بالخصوص سورہ یاسین کی کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سنتیں ادا کر